ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے، یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے کہ میں نے گزشتہ رات عجیب واقعہ دیکھا۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا، کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود پاک آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو عبور کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم مدنی منوں کے مقبول سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر، کر لو نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لو نظارہ آ کر، کر لو نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا۔ کر لو نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا۔ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ۔ بے شک بنا لو آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا۔ بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا۔ میزاب سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزاب سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں، میزاب سب کھڑے ہیں اعمال تل رہے ہیں۔ رکھ لو برم خدارا، رکھ لو برم خدارا، عطار قادری کا۔ رکھ لو برم خدارا، عطار قادری کا۔ کر لو نظارہ آ کر، کر لو نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا۔ یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہمارے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول کا موضوع ہے غصہ۔ جی ہاں،
غصہ آ ہی جاتا ہے. اس متعلق اللہ تبارک و تعالی پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ عز و جل کے محبوب ہیں. آج الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی بھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ عز و جل ان سے کچھ غصے کے متعلق سنیں گے کہ غصہ کیا ہے، غصہ کسے کہتے ہیں، غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف. حضور ارشاد فرمائیے کہ غصہ کیا ہے، غصہ کہتے کسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک رسالہ 32 صفحات پر جو مشتمل ہے، جسے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا، غصے کا علاج، اس میں غصے کی تعریف بیان فرماتے ہوئے مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے اور اسے دفع یعنی دور کرنے پر ابھارے. پیارے مدنی منو، آپ نے غصے کی تعریف سنی کہ غصہ کہتے کسے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ غصہ آ جاتا ہے، کیا غصہ حرام ہے؟ جی نہیں، اسی رسالے کے اندر الحمدللہ امیر اہل سنت نے اس کی بھی تعریف لکھی ہے. عوام میں یہ غلط مشہور ہے کہ غصہ حرام ہے. غصہ ایک غیر اختیاری امر ہے، یعنی انسان کو آ ہی جاتا ہے، بھلے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. وہ کسی نہ کسی معاملات میں کچھ نہ کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو یہ فطری عمل ہے کہ اسے غصہ آتا ہے. تو غصہ حرام نہیں ہے. بچوں کو ان کی کیفیت کے مطابق آتا ہے، بڑوں کو ان کے حساب سے غصے کا معاملہ آ جاتا ہے. اب جس طرح انسان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کہ اگر غصہ آ جائے جی تو گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، لیکن غصے کا بے جا استعمال کرنا یہ برا ہے. یعنی کہ جب غصہ آئے تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہم کوئی گناہ نہ کر بیٹھیں، ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں کہ جس سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہوں. یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں. ہمارے اس سلسلے کا مقصد اور اس موضوع کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم وہ چیزیں سیکھیں کہ جب غصہ آئے تو اس میں کرنا کیا چاہیے اور غصہ آئے تو غصے کو دفع کیسے کرنا چاہیے. سبحان اللہ. پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے ہمیں بتایا کہ غصہ یہ ایک غیر اختیاری امر ہے اور یہ آ ہی جاتا ہے، لیکن اس کا استعمال کیسے ہو. حضور کیا غصے کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں؟ جی بالکل. غصہ جب کسی کو آتا ہے تو بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں اور جو آخرت کے لیے تباہ کن ہیں، مثلا حسد، غیبت، چغلی، کینہ، جھوٹ، گالی گلوچ، تکبر، بیجا مار دھاڑ، ہنسی مذاق اڑانا، قطع رحمی، احسان فراموشی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری برائیاں جنم لیتی ہیں غصے کی وجہ سے. اب جیسے ہمارے مدنی منوں کا سلسلہ ہے، مدنی منع اس وقت مدنی چینل پر اس کو ملاحظہ بھی کر رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے. اب یہ مدنی منوں کا جو غصہ آتا ہے وہ ایک الگ طریقے کا ہوتا ہے. اگر کوئی چیز ان کو ان کے مزاج کے مطابق نہ دی گئی، اب وہ تو رونا شروع، ادھر سے توڑ پھوڑ شروع، اور بس گھر میں جب تک ان کا غصہ ٹھنڈا جب تک نہیں ہوگا جب تک ان کو وہ چیز نہ دے دی جائے. اسی طرح دیگر معاملات میں بچوں کا غصہ آتا ہے اور پھر اس کے اندر پھر یعنی بدلہ لینے کی یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس نے مجھے اس چیز پہ غصہ دلایا، اب میں اس کا بدلہ لوں گا. مدنی منوں میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کبھی کہیں سے گزرتے ہوئے اگر کسی کی غلطی سے کونی بھی لگ گئی تو مدنی منع پھر جو غصے میں آ کے جو ایک وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے مار دھاڑ کا، تو بس الامان والحفیظ. اسی طریقے سے جیسے کچھ دیر پہلے آپ نے غصے کی تباہ کاریاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اب مدنی منع گھر سے کھانا لے کے آئے، اب وہ مدرسے میں آئیں یا گھر سے کھانا لے کر اسکول میں جائیں، یوں ہوتا ہے کہ جب بعض اوقات ٹفن کھولا تو دیکھا کہ اب وہ پسند کا کھانا نہیں ہے تو غصہ آتا ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے ہمیں؟ غصے کا سب سے بہترین علاج ہے صبر. غصے پر جب صبر کرنا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے نقصانات سے بچ جائیں گے. اب جیسے مدنی منع ہیں، ان میں آپس میں برابر میں بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی بات آ گئی کہ بھئی غصہ ہو گیا، اب اس سے بول چال بند ہو جائے گی، بات چیت نہیں. اب ایک گروپ بن جاتا ہے کہ بھئی اس سے بات نہیں کرنا، اس نے مجھے غصہ دلایا تھا. پھر اس میں وہ آپس میں دل آزاری
کہ وہ 2-3 مل کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں. جو امیر سنت نے انٹیگیٹ کی ہیں یہ برائیاں جو جنم لیتی ہیں, تو پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد گالی گلوچ کا سلسلہ ہو جاتا ہے, دیگر معاملات ہو جاتے ہیں. تو غصے پر اگر قابو پالیں گے, غصے پر صبر کریں گے, اور اس کا بدلہ لینے کا جو ہمارا ذہن بنتا ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کریں گے, تو اس کی ہم فضیلت بھی پائیں گے. اور بخاری شریف کی ایک حدیث شریف ہے جو آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو بچھاڑ دے, بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. پیارے مدنی منو, آپ نے سنا کہ کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی پیاری ایک فضیلت ارشاد فرمائی کہ طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. ہمیں بھی چاہیے پیارے مدنی منوں کہ جب کبھی بھی کوئی ایسا کام جو مزاج کے خلاف ہو تو اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے, اپنے اندر صبر, عفو در گزر یہ پیدا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کے بے شمار فوائد آپ کو نظر آئیں گے. تو اب یاد رکھیں کہ آج آپ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں, ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں, ہمارے سلسلے سے اس میسج کو لیجئے کہ اگر کبھی بھی آپ کے درجے میں بھی, گھر میں بھی, باہر بھی کبھی کوئی اگر ظلم بھی کر دے اس سے صبر کیجئے. اگر غصہ آ جائے اس پہ صبر کیجئے. اگر کسی کا غلطی سے آپ کو کوہنے لگ جائے اس پہ بھی صبر کیجئے. اگر کوئی آپ کو کبھی تھپڑ بھی مار دے اس پہ بھی صبر کیجئے. کبھی کھانا آپ کی پسند کے مطابق نہ ہو اس سے بھی صبر کیجئے. انشاءاللہ عز و جل صبر کرتے رہیں گے تو اللہ عز و جل نے چاہا تو بے شمار اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. حضور غصہ پینے کی کچھ فضیلت ارشاد فرمائے کہ اب ترغیب دلائی مدنی منوں کو ہم نے کہ غصہ پیئے تو کچھ اگر فضائل پتہ چل جائے نا مدنی منوں کو تو ایک ذہن بن جائے گا کہ غصہ پینے کی یہ فضائل ہیں, صبر کرنے کی یہ فضائل ہیں. غصے پینے کی تو اتنی فضیلتیں ہیں کہ جب سنتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اگر کوئی ہمیں کچھ کہے, کچھ معاملہ ہو ہمارے ساتھ ایسا اور ہمیں غصہ آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم غصے کو پینے والے بن جائیں. اور اگر ہم یہ فضیلتیں جان لیں اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہم بہت سارے مواقع ایسے ہمیں ملتے ہیں, خاص کر ہمارے مدنی منوں کے لیے. تو کیونکہ یہ مدرسہ المدینہ میں گئے یا اسکول میں گئے تو اسکول میں ایسے معاملات ہوتے ہیں, مدرسوں میں ہوتے ہیں, کیونکہ بہت سارے مدنی منع ہوتے ہیں ساتھ, تو آپس میں یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں ایسے پیارے پیارے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ دل جو ہے وہ جھومنے لگتا ہے, مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ایک فضیلت, پیاری فضیلت ہے جو کہ شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اسی رسالے میں تحریر فرمائی کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے کہ مجھے جنت میں داخل کر دے وہ عمل. سبحان اللہ, ایسا عمل. اب کتنا پیارا عمل ہوگا کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جنت میں داخل فرما دے. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب ولک الجنہ, سبحان اللہ, یعنی غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. یعنی جو غصہ نہ کرے, غصے پہ صبر کرے تو غصہ اس کے لیے اگر وہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت ہے. ایک اور حدیث شریف کنز العمال میں ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو غصہ پیے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہو. اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے مدنی منوں میں آپس میں کسی کے ساتھ کسی پر غصہ آئے اور وہ طاقت رکھتا ہے کہ بھئی اس کو مار دے, جھاڑ دے یا کچھ برا بھلا کہہ لے, اس کی طاقت ہے, وہ دوسرا والا کمزور ہے, اب وہ طاقت رکھتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ غصہ جس کو آیا ہے غصہ پی جائے اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس کا جو ہے ریئیکشن نہ کرے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا. ماشاءاللہ. حضور آپ نے غصہ پینے کے فضائل ارشاد فرمائے, اب کچھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اب جیسے آپ نے شروع میں غصے کی تعریف بیان کی تھی نا کہ غصہ ایک غیر اختیاری امر ہے, اب غصہ آ گیا, اب غصے کا کچھ علاج بھی آپ اگر ارشاد فرما دیں. اچھا, غصے کے علاج سے پہلے میں ایک فضیلت عرض کرنا چاہوں گا, بڑی پیاری فضیلت ہے, یہ علاج کے ہی متعلق ہوئی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو روکے رکھے گا اللہ عز و جل قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روکے رکھے گا. سبحان اللہ. اب جب کبھی ہمیں کوئی الجھائے یا برا بھلا بولے اس وقت سب سے بہترین علاج تو اس کا یہ ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں,
خاموشی میں ہمارے لیے بالکل عافیت ہے. اگرچہ شیطان لاکھ وسوسہ دے تو بھی اس کو جواب نہ دے. اب شیطان وسوسے کیا ڈالتا ہے؟ آپ کو کسی نے کچھ کہا، کسی مدنی منع نے کچھ بات کر دی، اب ہمیں آ گیا غصہ، تو شیطان یہ کہتا ہے کہ جواب دے ورنہ لوگ تجھے بزدل کہیں گے، اور شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، اگر آج چپ ہو گیا تو ہمیشہ تجھے یہ بولتا رہے گا. اب وہ اس باتوں کو ذہن میں آتے ہوئے شیطان، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ غصے میں شیطان روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی سے، انسان سے اس طرح کھیلتا ہے جس طرح بچے کے ہاتھ میں گیند بال. جی، تو وہ اب جس طرح چلائے پھر اس کو جو بھی منہ سے نکلنا برائیاں، گیند کی طرح کھیلتا ہے انسان جی سے. بالکل. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا کنٹرول نہیں ہو پاتا. ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ ہمیں غصے کے وقت کرنا کیا چاہیے. تو ایک تو مدنی پھول یہ مل رہا ہے کہ غصہ جب آئے تو خاموش ہو جائیں، بالکل خاموش ہو جائیں. اور اس کی فضیلت بھی ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. من صمت نجا. جی جی بالکل. حدیث شریف ہے، ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور ایک محاورہ بھی بڑا مشہور ہے، اور ہمارے شیخ طریقت امیر سنت تو یہ کارڈ کی صورت میں اس کو لگائے بھی رہتے ہیں، سبحان اللہ. قفل مدینہ. تو اب جب جیسے ہی کسی پر غصہ آئے ہمیں چاہیے کہ ہم قفل مدینہ لگا لیں اور اس کا جواب نہ دیں، بھلے وہ کچھ بھی کہتا رہے، کیونکہ جب جواب دیں گے تو غصہ بڑھتا ہے، اور اس طرح پھر برائیاں، دیگر معاملات یہ شروع ہو جاتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستان سعدی میں نقل کرتے ہیں کہ ایک نیک سیرت شخص اپنے ذاتی دشمنوں کا ذکر بھی برائی سے نہ کرتا تھا. جب کبھی کسی کی بات چھڑتی اس کی زبان سے نیک کلمہ ہی نکلتا، یعنی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا تھا. اس کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہ سوال سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بلبل کی طرح شیرین آواز میں بولا، دنیا میں میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے. نکیرین نے بھی مجھ سے کوئی سخت سوال نہ کیا اور یوں میرا معاملہ بہت اچھا رہا. سبحان اللہ. سلو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے جو غصہ کیا کرتے ہیں. پیارے مدنی منو، آپ نے غصے کا علاج بھی سنا کہ غصہ آ جائے اس کو کیسے روکنا چاہیے. ایک مرتبہ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام کو کسی کام کے لیے طلب فرمایا. وہ دیر سے حاضر ہوا تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست منور میں مسواک تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت میں انتقام نہ لیا جاتا تو میں تجھے اس مسواک سے مارتا. مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران ارشاد فرماتے ہیں نا کہ مطلب جب غصہ آتا ہے تو ایسے مدنی منع بھی ایسے بے قابو ہو جاتے ہیں کہ آسینے چڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جانتا نہیں ہے مجھے. اور کیا جانتا نہیں ہے؟ واقعی حقیقت ہے کہ وہ سامنے والا یہ نہیں جانتا تھا کہ جب اس کو غصہ آئے گا تو یہ اپنا شرافت کا لبادہ اتار دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. حقیقت ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ تو غصے کا علاج کرنے والے بھی بن جائیں گے. آئیے پھر بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف. ان سے یہ سنتے ہیں کہ اگر غصہ آ جائے تو کچھ غصے کو روکنے کے فضائل بھی ارشاد فرمائیں. غصے کو روکنے کی فضیلت بھی ہیں اور غصے کو روکنے کے کچھ طریقے بھی بتائے گئے کہ غصہ روکتا کن چیزوں سے. میں پہلے غصہ روکنے کی فضیلت انشاءاللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. ابو داؤد کی حدیث ہے، جس نے غصے کو ضبط کر لیا حالانکہ وہ اسے نافذ کرنے پر قادر تھا، اللہ عز و جل بروز قیامت اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ جس حور کو چاہے لے لے. سبحان اللہ. یہ غصے پر ضبط کرنے کو، غصے کو روکنے کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی. اب غصہ آئے، جس طرح ہم ابھی یہ گفتگو کر رہے تھے کہ غصہ آتا ہے، غصہ آنا ایک فطری عمل ہے. اب اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ مدنی منع بھی آستینے چڑھا لیتے ہیں، اور ہوتا ہے وہ جب تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے بچوں کا کھانے پینے کا تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جاتا ہے بچوں کا. وہ پتہ چلے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا تو آپ نے کیا کیا، مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اس کو ایک دے دیا، ایک تھپڑ رسید کر دیا، اس طرف سے اس نے 2 مار دیے. تو غصہ جب آئے تو جس طرح میں نے عرض کیا تھا ایک کہ خاموش رہے، جواب نہ دے. باقی 2-3 اور مدنی پھول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ہم اس کی طرف بھی توجہ رکھیں کہ جب غصہ آئے تو ہم چپ ہو جائیں. پہلی چیز ہم نے یہ سیکھی.
اچھا جب غصہ آئے تو ایک اور مدنی پھول ہے کہ وضو کر لے. جیسے ہی غصہ آئے تو وضو کر لے. اچھا اگر وضو کیا ہوا ہے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, یہ طریقہ ہے. اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے تو زمین سے چپٹ جائے. اور دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائے, جس پر غصہ آ رہا ہے, کیونکہ جب سامنے رہے گا تو پھر غصہ جو ہے وہ. لیکن اب آپ فرما رہے ہیں کہ غصہ آ رہا ہے اور سامنے سے ہٹ جائے. اب اس نے حق تلف کر دیا, وہ میرا کھانا اس سے کھا لیا یا میری پینسل لے لی, اس میں غصہ آ رہا ہے, آپ بولے سامنے سے ہٹ جاؤ. اب اگر آپ غصے سامنے رہیں گے تو آپ کا غصہ بڑھتا رہے گا. اب آپ کو آپ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ مجھے غصہ نہیں کرنا, تو اب ہم ان کا طریقہ, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو غصہ, نہیں مجھے غصہ نہیں آ رہا, نہیں میں تو غصہ کرتا ہی نہیں ہوں, میں تو بس نارمل ہوں, میں تو کچھ بولتا ہی نہیں ہوں کسی کو. لیکن وہ غصے میں سب کچھ بول چکا ہوتا ہے, اور کبھی کبھی ایسی باتیں بول دی جاتی ہیں, دل آزاری ہو جاتی ہے مدنی منوں میں, کہ وہ پھر بعد میں وہ چیز ترکیب ہوتی نہیں آپس میں, جو دوستی تھی پہلے, جو معاملات تھے. تو سب سے آسان طریقہ تو یہی ہے کہ چپ رہے. مدنی انعامات کے رسالہ حاصل کر لیجئے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے یہ آپ کو ہدیتاً مل جائے گا. اس کو فوراً حاصل کیجئے, اس کو حاصل کر کے اس کو پڑھیے, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیجئے. اللہ عز و جل نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس پہ عمل کی برکت سے ہمیں غصے کا علاج بھی کرنا آ جائے گا. دیگر فرائض و واجبات سنتوں پہ بھی عمل کرنے کا ذہن بنے گا. رب کریم عز و جل سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں تا دم زیست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آپ سے انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں پھر ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا, یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے, یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے.